اللہ کے مقدس کلام مجید کی تفسیر فرمائی ہے اس شعر میں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی برائی کو دور کر دیا جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے۔ آیت تطہیر اہل بیت کے لیے نازل ہوئی اور اہل بیت کی جو خمیر اللہ نے تیار فرمائی سبحان اللہ وہ آب تطہیر سے پیدا فرمائی۔ اس لیے یہاں پہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس حوالے سے ایک جواب بھی عنایت فرما دیا ہے کہ بہت سے لوگ معاذ اللہ رب العالمین یہ جو کربلا میں سانحہ پیش آیا اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور یہ حکومت کے لیے تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب پہلے ہی ارادہ فرما لیا ہے اور ہمارا ارادہ کرنا اور رب کا ارادہ کرنا معاذ اللہ دونوں ایک نہیں ہے۔ ہم ارادہ کرتے ہیں تو ہم کسی کے مجبوری میں ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں یا بغیر کسی کے مدد کے ہم اپنے ارادے کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں، کسی کا مجبور نہیں۔ اس نے ارادہ کر لیا تو گویا کی ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو اس کا ارادہ بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے روز ازل سے ہی جب سے اہل بیت اطہار کی خمیر کو تیار فرمایا تبھی سے ارادہ فرما لیا کہ ان کو ہر قسم کی برائی سے پاک رکھنا ہے۔ تو لالچ یہ بہت بڑی برائی ہے، لالچ بہت بڑی برائی ہے، اور لالچی انسان اس کی وعیدیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمائی ہیں، اور ہمارے سماجک ماحول میں بھی معاشراتی زندگی میں بھی لالچی انسان پسند نہیں کیا جاتا اور آدمی اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ تو معاذ اللہ رب العالمین اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ یزید اور امام عالی مقام امام حسین کے درمیان جو معاملات ہوئے یہ امام حسین نے حکومت کے لیے کی کہ حکومت مجھے مل جائے، تو وہ امام عالی مقام پہ تہمت لگاتا ہے، اور یہ تہمت صرف امام عالی مقام پہ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات پہ بھی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس کا جواب دیا یہ تو پاک و صاف ہیں، اور بالکل آیت تطہیر اس کی گواہی دے رہی ہے۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اور شہد خوار لعاب زبان نبی، یہ ایسی عزت عظمت اللہ تبارک و تعالی نے حسنین کو عطا فرمائی کہ جو کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں، کہ جو زبان وحی الہی بیان کرنے والی اس زبان کی لذت اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی کو نصیب فرمائی تو حسنین کی ذات کریمہ ہے جن کو نصیب عطا فرمائی۔ اب آپ خود سوچیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان فیض ترجمان کا یہ حال ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مکالمہ بھی ہو رہا ہے، گفتگو بھی ہو رہی ہے، اور وہی زبان حسنین کو چسائے بھی جا رہے ہیں۔ دودھ کی کمی ہے تو وہ بھی نبوت کی زبان پوری فرما دے رہی ہے، علم کی کمی ہے تو وہ بھی نبوت کی زبان پوری فرما دے رہی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے چیز کا، جیسا کہ ہم نے یہ اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت علامہ عاشق الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ آپ وصال فرما گئے، آپ حضور مجاہد ملت علیہ رضوان کے شاگرد،
اور آپ ہی کے دست حق پہ آپ نے ایمان قبول کیا. آپ باضابطہ مدرسہ نہیں گئے یا کسی مدرس کو پکڑ کے آپ نے باضابطہ تعلیم حاصل نہیں کی. ساری دنیا جانتی ہے, آپ سبھی حضرات بھی جانتے ہیں. لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے, اس کے فضل اور کرم سے کسی پہ نگاہ ڈال دے تو چند لمحے میں اس کی زندگی بدل جائے گی, اور بدلتی ہے, بدل سکتی ہے. اور یہی ولی کامل حضور مجاہد ملت علیہ رضوان نے اللہ کے حکم سے کر کے دکھایا. علامہ عاشق الرحمن رحمت اللہ تعالی کی عمر غالباً 19 سال کی تھی جب آپ پورے طور سے اسلام میں داخل ہوئے. تو آپ کو حضور مجاہد ملت علیہ رضوان نے سینے سے لگایا اور اپنی زبان فیض ترجمان کو آپ کے منہ میں ڈالا, اور اس کا اثر یہ ہوا کہ جتنی کتابیں آدمی پڑھ کے عالم بنتا ہے اس سے کہیں زیادہ کتابیں جو حضور مجاہد ملت احمد رضوان نے اپنی زندگی میں پڑھی رہی ہوں گی یا آپ کے مطالعے سے گزری تھی, وہ سارے کا سارا علم علامہ عاشق الرحمن میں حضور مجاہد ملت نے چند سیکنڈ میں ڈال دیا. اور اتنا ازبر آدمی پڑھتا ہے تو ایک وقت کے بعد اس کی یادیں دھومل ہو جاتی ہیں, دھندلے بھی پڑ جاتے ہیں, بھول بھی جاتا ہے. لیکن اتنا ازبر کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ حبیبیہ مدرسہ حبیبیہ کی لائبریری میں کتابیں ہیں, تو آپ کو کوئی فتویٰ لکھنا ہے یا کسی مسئلے پہ جواب دینا ہے تو آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ دیکھو کہاں رکھی ہے کتاب, بلکہ آپ کہتے تھے کہ ذرا وہ الماری کھولو, اس میں فلاں لائن میں فلاں کتاب ہے, اس کتاب میں فلاں سطر پہ جا کے دیکھو یہ عبارت لکھی ہوگی. اتنا تو جب ایک نبی کے غلاموں کے غلام, اور حضور مجاہد ملت احمد رضوان تو عباسی تھے الحمدللہ, نسبت بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف جاتی ہے. اور اگر آقا کی حدیث پاک دیکھیں گے تو آل عباس بھی, یہ بھی کس میں آتے ہیں, یہ بھی آب اہل بیت میں شامل ہیں, آل عباس. تو بہرحال ذات محترم, تو حضور مجاہد ملت احمد رضوان نے ایک اپنے ادنا شاگرد کو اپنی زبان فیض ترجمان چسا دی, اپنے لعاب دہن کو دے دیا, تو یہ عالم ہوا. تو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حسنین کو اپنی زبان فیض ترجمان سکھائی ہوگی تو کتنا علم عطا فرمایا اور کیا کیا نہ عطا فرما دیا. فرماتے اعلیٰ حضرت شہد خوار لعاب زبان نبی, چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام, اور وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کس دست غربت پہ لاکھوں سلام. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ میرا یہ جو شہزادہ ہے حسین, یہ کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے. اور یہ بات ایسی تھی کہ صحابہ اکرام اسے جانتے تھے, حدیث شاہد ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حدیث پاک بھی موجود ہے, آپ نے بھی اس کی گواہی دی. جب آپ نینوا سے گزرے تو آپ نے اس کی مٹی اٹھائی اور سونگی, اور آنکھ سے آنسو نکل گئے, اور فرمایا اس سے قرب و بلا کی بو آتی ہے. قرب تکلیف, بلا مصیبت, تو اسی سے کرب و بلا ہو گیا. ورنہ حقیقت وہ جو جگہ تھی وہ نینوا کی جگہ, نینوا کی وادی جہاں پہ یہ معاملہ پیش آیا. لیکن تکلیف اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس فرمان کے پیش نظر لوگوں نے اس کا نام کربلا رکھا. تو بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی پہلے سے آپ نے فرما دیا کہ میرے شہزادے کے ساتھ کیا معاملہ ہے. تو آپ لوگوں کی شہادت کسی طریقے سے چھپی ہوئی نہیں تھی. ایک میرے امت کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا, وہ امام حسن کی ذات پر,
کہ اپنی ذات پر آپ نے صبر کر لیا، اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا۔ آپ خود سوچیں، ایک ادنا آدمی اگر کسی تنظیم کا ہی صدر بن جائے تو جلدی اپنی صدارت چھوڑنا نہیں چاہتا، چاہے گا؟ نہیں چاہے گا۔ کوئی اگر بدھائک ہو جائے تو وہ نہیں چاہے گا کہ میری بدھائکی چلی جائے، سانسد ہو تو وہ نہیں چاہے گا سانسدی چلی جائے، کوئی پردھان منتری ہو تو یہ نہیں چاہے گا کہ میری کرسی چلی جائے، تو چاہے گا؟ امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو آپ اپنی حکومت، آپ اپنی خلافت کو جاری رکھتے۔ جنگیں ہوتی رہتی ہیں، کہاں نہیں ہوئی، کتنی حکومتیں جنگ لڑ لڑ کے آپس میں ختم ہو گئیں، لیکن بادشاہ نے اپنی کرسی نہیں چھوڑی، جنگ کے میدان میں مار دیے گئے، آخری دم تک کرسی نہیں چھوڑی۔ اور ابو جہل کا واقعہ تو ہمارے سامنے موجود ہے، بالکل جہاں بلب ہے، گردن کاٹنے کی بات آئی تو اس وقت بھی کہہ رہا ہے کہ ذرا نیچے سے کاٹیو تاکہ سروں کے بیچ میں رکھا جائے تو معلوم چلے کسی سردار کا ہے۔ تو یہ حکومت کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جلدی اس سے دست بردار نہیں ہوتا، لیکن جب بات امت کی ہو اور وہ بھی امت محمدیہ کی ہو، اور یہ دیکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود نبی کے شہزادے ہوں، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا ہما ریحانتی من الدنیا، حسن و حسین تو دونوں میرے لیے جنت کے پھول ہیں، دنیا میں میرے لیے باغ ہیں۔ تو جب ان کی بات ہو تو پھر وہ بھلا کیسے امت کو کسی مصیبت میں ڈال سکتے ہیں؟ آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ لوگ آپس میں لڑتے رہے، آپ نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل فرما دی، اور جو بھی شرائط تھے ان شرائط پہ آپ نے عہد کر لیا، اور امت کو آپس میں لڑنے سے آپ نے بچا لیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو، اب جب بات آ ہی گئی ہے، اس ماہ مبارک سے پہلے یعنی ذی الحج کے مہینے میں، ذی الحج کے مہینے میں امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور ایک محرم الحرام شریف کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور پھر اسی کے 10 تاریخ کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارا اسلامی سال ذی الحج پہ ختم ہو رہا ہے تو بھی ایک عظیم ذات کی قربانی رکھی، اور جب اسلامی سال شروع ہو رہا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم ذات کی شہادت رکھی۔ اور جو آپ ہجری وغیرہ بولتے ہیں، سن وغیرہ گنتے ہیں، اس کو متعین کرنے والی ذات کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ ہی کے زمانے سے گنتی شروع ہوئی، کیلکولیشن شروع ہوا کہ ہم اسلامی تاریخ کب سے لیں گے، تو یہ ہوا کہ جب سے نبی علیہ السلام نے ہجرت کیا مدینے کی طرف، اسی دن سے ہم مانیں گے کہ اب یہ اس طریقے سے اسلامی سال گنا جائے گا۔ تو آپ ہی نے شروع کیا اور پہلے دن آپ ہی کی شہادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے اس کو گھیر رکھا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکمت اللہ نے اس لیے رکھی تاکہ معاذ اللہ رب العالمین وہ لوگ جو محرم الحرام کے مہینے میں امام حسین کی شہادت کے آڑ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذات پہ لان تان کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور کیا کیا معاذ اللہ رب العالمین غلط باتیں منسوب کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک نگاہ بن جائے، ایک درس بن جائے، عبرت بن جائے کہ تم اپنی آنکھیں کھول کے دیکھو تو صحیح کہ ایک طرف قرآن کے جمع کرنے والے جن کے تم احسانات کے تلے دبے ہوئے ہو کہ آیت تطہیر لا کے اہل بیت کی عظمت بیان کرتے ہو، لیکن آیت تطہیر کو جس نے مزین کیا، جس نے ایک جگہ اکٹھا کیا اور تم تک پہنچا دیا اور تمہیں دے دیا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا عثمان ہے۔ اس کو بھی تو دیکھو۔
اور اہل بیت کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دینے والی ذات کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اتنی زیادہ محبت کہ کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے تو اس مسئلے کا حل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں نکالتے بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نکالتے. ایک نقطہ میں آپ کو سمجھا دوں، جو نبی ہوتا ہے وہ امت میں سب سے افضل ہوتے ہیں. پوری دنیا میں نبی کی عقل اور فکر اور سوچ سے بالا تر کسی کی فکر، عقل اور سوچ نہیں ہو سکتی، اور نبی کی شان و عظمت کے لائق کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب یعنی ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آخری نبی بنایا. نبوت کے لیے کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں، ہر کام کے لیے کچھ نہ کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں. جیسا آپ جانتے ہیں اگر وہ صلاحیت آدمی کے اندر نہیں ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو بھائی اس کی تعلیم ویسی ہونی چاہیے، اس کے پاس ویسا تجربہ ہونا چاہیے، اس کے پاس اس طریقے کے اسکلز ہونے چاہیے، تب وہ ڈاکٹر کہلائے. ورنہ فقط نام کا ڈاکٹر لگا لینے سے نہ علم ہو، نہ تعلیم ہو، نہ اسکلز ہو تو کون مانے گا بھلا ہو؟ لوگ کہیں گے تو بیکار ہے، یہ تو فرضی ہے، جعلی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ہر ایک کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے اور اللہ رب العزت ویسی صلاحیتیں دیتا ہے اور ایسی لوگوں کا انتخاب کرتا ہے. حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں. ہاں میرے بعد 40 دجال ضرور آئیں گے اور آئیں گے بھی، اور وہ نبی ہونے کا دعویٰ بھی کریں گے. ایسا نہیں کہ دعویٰ نہیں کریں گے، وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے. تو تمہیں ان سے ہوشیار رہنا. اور اہل بیت کی محبت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے کہ اتنے زیادہ غلو کر گئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا. جیسے واقع کربلا کے بعد مختار ثقفی کھڑا ہوا، پڑھا ہوگا آپ نے، سنا ہوگا. اس نے کوفہ والوں سے اور یزیدیوں سے چن چن کے بدلہ لیا، پکڑ کے بہت بے دردی کے ساتھ ان کو مارا. اور جیسے جیسے انہوں نے مظالم کیے تھے، جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ جلایا تھا ویسے ان کے گھر جلائے. جیسے انہوں نے معاذ اللہ رب العالمین آگ لگائی تھی ویسے ان کے بدن میں آگ لگائی، کھال تک اتروا لیا. ایسی سزائیں اس نے دی، بڑی سخت سزائیں. لیکن اس نے یہ بتایا کہ میں اہل بیت کی محبت میں کر رہا ہوں. یقیناً ہو سکتا ہے شروع میں محبت رہی ہو، لیکن جب اہل بیت کی محبت کی وجہ سے اس کی پاپولیرٹی بڑھنے لگی اور لوگ اس کی طرف جڑنے لگے تو دھیرے دھیرے اس کے ذہن میں پتہ نہیں کہاں سے کیا خیال آیا، اس نے معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کر دیا. تو اہل بیت کی محبت ایک بہت ہی زبردست دودھاری تلوار ہے. آپ کو اس کے اوپر چلنا بھی ہے اور اس سے گریز بھی نہیں کرنا ہے. نہیں چلو گے تو بھی تم پار نہیں ہو سکتے، اور گریز کرو گے تو کٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ. اور یہی معیار ایمان ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو بہرحال حضرت محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ فیصلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے لیتے تھے. تو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اگر اللہ رب العزت کو کوئی میرے بعد نبی بھیجنا ہوتا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عمر ہوتا. یعنی جو صلاحیتیں ایک نبی کے اندر ہونی چاہیے وہ صلاحیتیں حضرت عمر کے اندر موجود ہیں. میرے بعد آئے گا نہیں کوئی، اگر آتا تو یہی ہوتے، نبی کا فرمان عالی شان یہی ہوتے میرے عزیز میرے محترم. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اتنی صلاحیت، ایسا عقل، ایسا مدبرانہ فکر سوچ رکھنے کے باوجود بھی
اہل بیت سے اور نبی کے گھرانے سے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کیسی محبت ہے کہ ہر مسئلے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے اور آپ سے استفادہ کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ ایک مسئلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ اسے رجم کی سزا دی جاتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے، آپ نے پھر اس پہ بیان لیا اور فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نہیں، اس کے ساتھ رجم نہیں کیا جائے گا، یہ بری ہے. جب دلیلیں سمجھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں آ گیا کہ ارے باپ رے، آج تو مجھ سے غلطی ہو جاتی، بڑا گناہ ہو جاتا. فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک ہو جاتے. تو اندازہ لگائیے محبت کیسی تھی. آدمی کی دشمنی اگر کسی سے ہو جائے اور وہ بھی زمین جائیداد والی، جیسا کہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ باغ نہیں دیا تو یہ نہیں کیا تو وہ نہیں کیا، اگر ایسی لڑائی زمین جائیداد والی آپس میں بھائیوں میں ہو جائے تو آدمی گفت و شنید بند کر دیتا ہے، مکالمہ بند کر دیتا ہے، دیکھنا سننا پسند نہیں کرتا ہے. جائے کہ اس کو بلا کے، جبکہ خود خلیفہ ہے، اس کو بلا کے اپنی محفل میں اس سے زیادہ یہ ثابت کرے کہ یہ علم والا ہو سکتا ہے. جی ایک عام ادنا، اللہ معاف فرمائے، ویسے یہ ہونا نہیں چاہیے. علم کی شان ہے عاجزی، علم کی شان ہے انکساری. جس علم میں عاجزی اور انکساری نہ ہو وہ علم فائدے مند نہیں ہوتا ہے. تو تکبر تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بڑا عالم موجود ہے، اس کے سامنے چھوٹا آ کے طرح طرح کی دلیلیں دے تو شاید یہ بڑا پسند نہ کرے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ محبت، یہ غایت محبت ہے کہ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ یہ محبت فرمائی. تو میرے عزیز، میرے محترم، اس ماہ مبارک میں لوگ امام حسین کی محبت کا آڑ لیتے ہیں اور امام حسین کی محبت کو ڈھال بنا کر کہیں پر حضرت عثمان غنی کو گالیاں دیتے ہیں، کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں اور کہیں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں. اصحابی کا نجوم فبیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، ہم اس کے آگے نہیں جانے. جی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی صحابی کو اپنے زمرے سے باہر نہیں کیا. اور واقعے کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زمانے تک آپ رہے، ساتھ ہی ساتھ آپ نے علم کی خیرات بانٹی، ایسے علم کی خیرات بانٹی کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ہی کے شاگرد ہوئے. سمجھ رہے ہیں آپ ہی کے شاگرد ہوئے. تو الحمدللہ ہم سنیوں کے پاس اور خصوصیت کے ساتھ حنفیوں کے پاس جو مسائل ہے اور جو علم ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ بھی اہل بیت والا ہی ہے. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ تھے، موجود تھے. اگر یہ مسئلہ ہوتا کہ اس کی وجہ سے فلاں کو نکال دیا جائے، فلاں کو باہر کر دیا جائے، تو یہ کام تو امام زین العابدین کا تھا، وہ کر کے جاتے، فہرست بنا کے جاتے، دے کے جاتے کہ فلاں کو نہیں ماننا، فلاں کو نہیں ماننا، فلاں اس حدیث کی وجہ سے فلاں. آپ ان سے بڑے محدث تو نہیں ہو سکتے، ان سے زیادہ آپ کو واقع کربلا کا علم تو نہیں ہو سکتا جتنا امام زین العابدین کو تھا. تو امام زین العابدین نے اتنے علم کے خیرات بانٹے، اتنے شاگرد پیدا فرمائے. آپ نے کسی شاگرد سے نہیں کہا کہ تم یہ کر لینا. ہاں یقیناً میرے عزیز، میرے محترم، یہ بعد والوں کے کام ہیں جن لوگوں نے معاذ اللہ رب العالمین لوگوں کو اپنے اپنے طور پر اپنے من کے حساب سے، اپنی مرضی کے حساب سے لوگوں میں نئی نئی باتیں ڈالی، نئی نئی چیزیں گڑھی اور گڑھ کے لا کے پیش کر دیا اور ایک سچے مسلمان کو کہیں پہ اہل بیت کا دشمن بنا دیا تو اہل بیت کے ماننے والوں کو صحابہ کا دشمن بنا دیا. ہم اہل سنت والجماعت ہیں الحمدللہ رب العالمین. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت کا ہر ایک بچہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو
تو قیامت تک جتنے بھی اہل بیت سے نسبت رکھنے والے حضرات ہیں سب ہمارے لیے محترم ہیں اور سب وہی نور کے ٹکڑے ہیں، سب کے لیے ہمارا احترام ہے اور عزت ہے، اور یہی ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے۔ اور جو اس سے ہٹ کے چلے گا یا اس سے الگ زندگی بنانے کی کوشش کرے گا پھر وہ آدمی ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اسے کہیں پہ کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ لہذا آپ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اپنے دل میں بسائیے، لیکن کسی بھی طریقے سے آپ کے دل میں بغض صحابہ یا بغض اہل بیت بھی نہیں آنا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ بغض اہل بیت کیا ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام کی صاحبزادی آپ اہل بیت سے ہیں، آپ کے صاحبزادے وہ اہل بیت سے ہیں، تو اہل بیت میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج یعنی ہماری امہات المومنین بھی تو داخل ہیں، وہ بھی تو اہل بیت ہیں۔ اور یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت حضور حضرت ام سلمہ کے گھر میں موجود تھے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلایا کہ علی آپ تشریف لائیں، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، آپ تشریف لائیں، حسنین کریمین کو بلایا، پھر اپنی چادر تطہیر میں انہیں ڈھکا اور ڈھک کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہمارے اہل بیت والے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھی، فرمایا انت بخیر، ہاں تو بھی بھلائی پہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اہل بیت کا تو جو علماء نے تشریح کی ہے تو اس میں نبی کی بیویاں ازواج بھی داخل ہیں۔ اب آدمی اہل بیت کو ماننے کا دعویٰ کرے اور امی عائشہ پہ بہتان لگائے، جی اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں آپ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اگر کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نبی کی ہر ایک چیز سے جو بھی نبی سے وابستہ ہے ان سے محبت کرے، ان سے محبت کرے، ہر ایک چیز سے جس سے جو چیز بھی وابستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ مدینے کی گلیوں سے محبت، مدینے کے کتوں سے محبت، مدینے کے کانٹوں سے محبت، شاعری بھی کر رہے ہیں تو کیا مدینے کے جو کتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم برکت ارشاد فرماتے ہیں کہ پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پارا مانے ٹکڑا، پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ یعنی تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ نبی کے شہر کے کتوں کو اپنا دل کھلا کے چلے آتے، تم نبی کے شہر میں گئے تھے تو تحفے میں تمہیں ان کو یہ پیش کر دینا چاہیے۔ تو نبی کے شہر سے محبت، نبی کے شہر کے کتوں سے محبت، نبی کے شہر کے کانٹوں سے محبت۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے برادر محترم علامہ حسن رضا خان علیہ رحمت رضوان ایک اپنے شعر میں ارشاد فرماتے ہیں خارے صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، کہ نبی کے شہر کے کانٹے تجھے پاؤں سے کیا لینا دینا، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، تم نبی کے شہر کے کانٹے ہو پاؤں میں نہ چبھو تم دل میں آ کے چبھو۔ تو نبی کے اگر نبی سے محبت ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے آپ کو محبت ہونی چاہیے، اور اگر یہ محبت نہیں ہے تو پھر آپ کی محبت کامل نہیں ہو سکتی چاہے آپ کچھ بھی کہہ لیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان و عزت و عظمت دی کہ نبی علیہ السلام کی نکاح میں آپ تشریف لائیں، اور سب سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی علم کی خیرات اگر کسی نے امت تک بانٹی ہے پہنچائی ہے تو وہ ذات حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک حدیث پاک ہے
النظر الی وجہ علی، النظر الی وجہ علی، معاف فرمائیے گا، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا، النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور اس کو ہر ایک، معاذ اللہ رب العالمین، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ سارے لوگ بیان کرتے ہیں، اپنے اونچے اونچے ممبروں سے بیان کرتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، یعنی جو علی کے چہرے کو دیکھتا رہے اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی، جیسے کہ خانہ کعبہ کو دیکھتے رہو عبادت ہوتی رہے گی۔ ہم بھی کوئی اس میں تفریق اور فرق نہیں کرتے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ حدیث تمہیں ملی کہاں سے؟ تو یہ حدیث ملی ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کیونکہ حضور نے جب یہ روایت بیان فرمائی تو آپ ہی کے گھر میں تھے، اگر کوئی دشمنی ہوتی، کوئی بات ہوتی تو امی عائشہ یہ حدیث بیان ہی نہ کرتی، تو پائے ہو اماں کے حوالے سے، تو اماں کی تعریف نہیں، اماں کی معاذ اللہ برائی ہو رہی، تو یہ کون سا بھائی؟ آدمی اپنے محسن کا احسان مند ہوتا ہے۔ تو میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر ایک چیز کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے، تو امی عائشہ سے بھی محبت ضروری ہے، اہل بیت کے ہر ایک فرد سے محبت ضروری ہے۔ تو اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ محرم الحرام شریف کے مہینے میں بہت سے لوگ نکل آتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اور اس میں آپ کو اہل بیت اور امام حسین کی محبت کے چکر میں آپ کو زہر کا میٹھا جام پلا دیتے ہیں، اور آپ اس زہر کو پی لیتے ہیں، اور بہت سے ہمارے سنی مسلمان معاذ اللہ رب العالمین رافضیوں کی زبان بولنے لگتے ہیں، اور طرح طرح کے الٹے سیدھے کام اور الٹی سیدھی باتیں، الٹی سیدھی روایتیں، الٹی سیدھی حوالات پیش کر کے معاذ اللہ رب العالمین اپنا ایمان اور عقیدہ خراب کر لیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً ہمارے لیے ایک تکلیف کا مرحلہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آدمی اپنے عزیز کو کھوتا ہے، جب یاد آ جاتا ہے تو آنکھ سے آنسو آ جاتے ہیں، اور ہم ایسے عزیز کی بات کر رہے ہیں جس عزیز کی یاد میں خود ہمارے نبی نے آنسو بہائے ہوں، تو ہمارے آنکھوں میں ان کی یاد میں آنسو آ جائے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو آنکھ میں آنسو آنا ہی چاہیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آنا ہی چاہیے، یقیناً آنا چاہیے امام حسین کی محبت میں، لیکن اس محبت میں غلو کرنا اور ایسی چیزیں شریعت میں لا کے ڈال دینا جن کا کوئی شریعت سے سروکار نہیں ہے، جیسے کہ آج کل کے ماحول میں تعزیہ داری ہے، آج کل کے ماحول میں جس طریقے سے مہندی وغیرہ کا اٹھانا اور اٹھنا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طریقے سے بہت سے ہمارے مسلمان سروں میں تیل نہیں لگائیں گے تو بال نہیں جھاڑیں گے تو چرپائی ٹیڑھا کر دیں گے تو گھر میں کھانا نہیں بنے گا وغیرہ وغیرہ۔ میں کہتا ہوں اگر یہ سارے کام کرنے ہوتے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دنوں تک موجود تھی، حضرت سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بہت دنوں تک موجود تھی، خود حضرت امام زین العابدین موجود تھے، تو یہ عمل تو ان کو کر کے جانا چاہیے تھا نا جی، ان کو کر کے جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، یہ عمل کہیں سے بھی اہل بیت طہار کی زندگی سے ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ بہت زمانے کے بعد، ہزاروں سال کے بعد، یہ بعد میں یہ ساری خرافاتیں ہندوستان سے شروع، اور ہندوستان سے شروع ہو کے ایران گئی، ایران سے ہندوستان نہیں آئی، ہندوستان سے شروع ہو کے گئی اور ساری خرافاتیں کی گئی، اور اس کے بعد اس کو ایسا جامہ پہنایا گیا کہ صاحب یہی محبت ہے، اور آپ جب ان کے حقیقی مناظر پہ نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سوائے عقیدے کی خرابی کے کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور بعض ایسے عقیدے ہیں اور ایسے عمل ہیں کہ معاذ اللہ ان کو اگر سچ مان لیا جائے تو آدمی کافر ہو جائے گا۔ مثلاً ایک مسئلہ، اگر کہیں پر کسی مسلمان کی قبر نہ ہو
اور کوئی مثنوی قبر بنا لے اور کہے کہ آؤ یہاں فاتحہ پڑھو، تو اس کا بلانا اور اس کا لوگوں کا ادھر آ کے فاتحہ پڑھنا سب حرام۔ اور اگر سب یقین کر لیں کہ نہیں مطلب یہ صحیح ہے، یہاں پہ ہے ایسا، اور اس یقین کے ساتھ اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کا یہ عمل کفر تک چلا جائے۔ اب آپ خود سوچیں کہ کچھ بھی نہیں ہے اور مثنوی چیزیں بنا کے اور پھر ان کو پیش کرنا، یہ کہاں سے روا ہو سکتا ہے؟ محرم شریف کی یاد اور کربلا والوں کی یاد کیسے منانا چاہیے؟ بس آخری بات، یہ حضور سیدی سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت رضوان کی زندگی کے حوالے سے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ تشریف فرما ہے، آپ کے پاس ایک بزرگ تشریف لائے، 5 محرم ہے اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھ سے آنسو جاری ہے، غم چہرے سے نمایاں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ تو کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ آج 5 محرم ہے؟ میں نے اپنے خواجہ کو یعنی خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ جب یہ ایام آتے تو وہ بے قرار ہو جاتے اور کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے اور قرآن کی تلاوت کرتے اور فرماتے کہ ذرا دیکھو کہ کربلا کے میدان میں کیسے ان ظالموں نے خاندان نبوت کے شہزادوں کو بن پانی بن دودھ کے شہید کر دیا۔ ارے خاندان اہل بیت نبوت کی تو یہ عزت اور عظمت اللہ نے رکھی ہے کہ جنگل کی ہرنی بھی اس کے احترام میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، کہ جب خاندان اہل بیت نبوت کے شہزادوں کو دودھ اور پانی نہیں ملا تو میں کیسے پلا؟ تو وہ تو جنگل کی ہرنی جانور ہو کے احترام کر رہی ہے، تو ہم مسلمان ہیں اور ہم تو نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم تو انسان ہیں، تو ہمارے لیے تو لازم ہے کہ ہم اس سے کہیں زیادہ احترام کریں، ہے نا؟ تو احترام یہ ہے اصل طریقہ۔ غم لاحق ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہے، لیکن کوئی خرافات نہیں، روزہ رکھا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر کے دعائیں کی جا رہی ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ امام حسین کے جشن کا جلوس ہے، آپ نکال سکتے ہیں، جلوس نکالیے، منع نہیں ہے، لیکن جلوس میں اگر خرافات کیے جائے اور ان خرافات کو دیکھنے کے لیے بھیڑ اکٹھا کر لی جائے اور اس بھیڑ کو جس کی تقدس اور عزت عظمت کو بچانے کے لیے امام حسین شہید ہو گئے، یزید نے پردے کھینچے، یزید نے آبرو کھینچی، یزید کے حواریوں نے کربلا کے میدان میں خاندان اہل بیت نبوت کے ساتھ بے آبروئی کی، آبرو لوٹی، تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی سب چیزوں کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں آپ نے یزید سے بیعت نہ کی اور جنگ کی کہ میں ان تقدسات کو کھونے نہیں دوں گا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام چیزوں کو صرف کر کے اپنی طاقت اور قدرت بھر آپ نے انہیں بچانے کی کوشش کی، دوپٹے چھین لیے گئے، خیمے جل رہے تھے تو ان کے ٹکڑوں کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھا کہ کہیں دوپٹہ نہ ہٹ جائے، چہرے سے پردہ نہ ہٹ جائے، آپ نے یہاں تک محنت کی، جتن کی، لیکن یزیدی نہیں مانے، بے پردگی کے ساتھ آپ کو شام کے محلات کربلا سے لے کے پورے شام تک، سیریا تک آپ کو گلی کوچوں میں بے پردگی کے ساتھ گھماتے رہے۔ تو بے پردگی کے ساتھ گھمانا یا گھومنا یہ عمل یزید ہے، عمل یزیدیت ہے، اور پردے کو بچانا اور پردے کے ساتھ رہنا یہ عمل حسینیت ہے، یہ عمل حسین ہے، یہی عمل زینب ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ امام حسین کی محبت کے نام پہ جلوس نکلا ہوا ہے اور ہماری گھر کی عورتیں پورا کا پورا سب جا کے وہاں پہنچ کے معاذاللہ برسری بازار اگر ان چیزوں کو دیکھیں اور ان کو 10 نگاہیں دیکھیں، پھر وہ کسی اور کو دیکھیں، تو پھر اندازہ لگائیے اتنے کا گناہ کون اٹھائے گا؟ بھائی امام حسین کی محبت میں کیا کسی عورت کو دیکھنا جائز ہو جائے گا؟
بتائیے آپ، یا امام حسین کی محبت میں کسی عورت کا سینہ پیٹنا جائز ہو جائے؟ وہی بتا دیجئے۔ جب آواز قرآن کی تلاوت اتنی تیز نہیں کر سکتی کہ بغل کمرے میں کوئی غیر محرم بیٹھا ہوا سنے، یہ بھی جائز نہیں ہے، عورت جائز نہیں ہے۔ جب نبی کی بیویوں کو قرآن نے حکم دیا کہ تم جب کسی سے بات کرو تو تم اس انداز سے بات نہ کرنا کہ تمہاری آواز پہ کوئی فریفتہ ہو جائے۔ نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں، ہمارے لیے کبھی حلال نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حکم دے دیا، تو پھر ہمارے گھر کی بیٹی کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس وجہ سے میرے عزیز، میرے محترم، امام حسین کی محبت میں آپ روزہ رکھیے، آپ سبیلے لگائیے، آپ غریبوں کی مدد کیجئے، آپ سب کچھ جو بھی ایک ایصال ثواب کے طریقے ہو سکتے ان کو کریے، لیکن خرافات سے دور رہیے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ تعزیہ کے خلاف بولتے ہیں۔ ہم تعزیہ کے خلاف جو بولنے کی بات ہے اس تعزیے کی بات کرتے ہیں جسے تم 2 منزلہ 3 منزلہ بنا لیتے ہو الٹا سیدھا۔ ہم نے کبھی بھی معاذ اللہ اس کے بارے میں نہیں کہا جو اصل شبیہ روضہ امام حسین ہے، بلکہ میرے امام کا تو یہ فرمان ہے کہ اگر آدمی بنانا ہی ہے تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی شبیہ بنائے، تاکہ اس روضے کو دیکھ کے کچھ اور نہ یاد آئے بلکہ سیدھا امام حسین کی محبت یاد آئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اس میں اندر چھوٹی چھوٹی قبریں اور یہ سب بنانا، یہ سب قطعی جائز نہیں۔ آپ شبیہ بنا لیجئے، بنا کے رکھیے، اس کی زیارت کیجئے، بلا شبہ شریعت میں اس کی اجازت ہے اور کہیں سے کوئی مناہی نہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز، میرے محترم، ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان تمام کاموں کو کرنے میں کسی بھی صورت میں ہم سے نمازوں کی ہلاکت کا کوئی معاملہ پیش نہ آئے۔ میں ہلاکت بول رہا ہوں۔ اب آپ نے امام حسین کے نام پہ مہدی نکالی جی، جس کا ایک تو ایسے ہی کوئی تصور نہیں، اور اس کے بعد نمازوں کا قتل عام کر دیا۔ آپ نے یہاں سے وہاں تک کے لیے جلوس نکالا، نمازوں کا قتل عام کر دیا۔ تو جس نماز کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنی زندگی قربان کر دی، آپ نے کون سا تیر مار دیا ان کی محبت میں؟ آپ نے بھی تو وہی کام کیا جو یزید چاہتا تھا جی، آپ نے بھی تو وہی کام کیا۔ تو اس وجہ سے سچی پکی محبت وہ ہوتی ہے کہ دیکھنے سے ہی حسین یاد آ جائے، عمل سے ہی لگے کہ یہ حسینی ہے۔ یہ نہیں کہ 10 دن کے لیے آپ نے ہرے پیلے لال کپڑے پہن لیے، کالے کپڑے ڈال لیے، بھائی میں حسینی ہوں، اور 10 دنوں کے بعد پھر وہی بدماشی، وہی حرام خوری، وہی جھوٹ بولنا، وہی اپنی عیاری مکاری فریب کاری سے آپ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ تو معاذ اللہ رب العالمین، ایسے عمل سے امام حسین کبھی راضی نہیں ہوں گے، بلکہ یہ عمل تو آپ کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ لہذا امام حسین کی محبت ہے تو ہر دن آپ کے اندر حسینیت نظر آنی چاہیے، ہر لمحہ آپ حسینی لگنے چاہیے، تبھی آپ کی زندگی کامیاب ہے۔ بہرحال ہمارے اس بولنے کا مقصد اور خصوصیت کے ساتھ تنظیم اصلاح معاشرہ کا مقصد سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کی اصلاح کرنا ہے۔ ہمیں اپنی تقریر سے یا اپنے اس محفل سے کسی کو تکلیف دینا مقصود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سچی ہدایت نصیب عطا فرمائے اور سب کو سچے طور پر دین پر عمل کرنے کی سعادت نصیب عطا فرمائے اور نبی کی سنتوں کا متوالا بنائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنظیم اصلاح معاشرہ کے ذریعے اور زیادہ امت میں اصلاح کے کاموں کو پھیلائے اور سب کی اصلاح کر کے ہم تمامی کو اپنے جنت میں بہترین جگہ نصیب عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔